دیکھیے گا۔ بہرحال میں چند باتیں آگے امام زین العابدین کے حوالے سے، مگر یہاں اس منظر کو بھی دیکھیے کہ رات جو ہے 11ویں محرم کی کربلا کے اندر جس طریقے سے ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گزاری، حضرت امام سجاد امام زین العابدین، اصل نام ان کا حضرت علی اوسط ہے، علی اوسط ہے، مگر ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی شب زندگاری ایسی کہ لوگوں نے جب انہیں دیکھا، ایسی عبادت کہ شیطان سانپ کے روپ کے اندر آتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ کے روپ کے اندر آ کے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جن کا تعلق اپنے رب سے ہو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین حضرت علی اوسط کربلا کے چشمدید گواہ، آپ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس نے آپ کے انگوٹھے کو سانپ نے اپنے منہ میں لے لیا، چبایا، مگر آپ نے خیال ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی۔ نماز پڑھ کے جب آپ نے ایسے ہاتھ سے دور پھینکا اور آپ کو سمجھ آ گئی یہ تو شیطان ہے، مجھے رب کی عبادت سے روکنا چاہتا تھا، جب آپ نے دور پھینکا تو غیب سے آواز آئی انت زین العابدین، تو تو زین العابدین ہے۔ زین العابدین کا مطلب کیا، معنی کیا؟ کہ عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا حسن، انت زین العابدین۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے قرب کے اندر آپ کا گھر ہے، مکان ہے، آگ لگ گئی۔ ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ کسی کا 1 روپیے کا بھی نقصان ہوتا ہوئے تے نماز پڑھ رہے ہوئے تو ان کا نماز وچ دل نہ لگتا ہوئے، 1 روپے کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ سلام پھیر دے، پہلے اپنے نقصان دا ازالہ، اپنے آپ یا جڑی چیز دا انہوں خطرہ ہے اس دی حفاظت کرے، تسلی کرے، پھر نماز پڑھے۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہ شرعی ایک مسئلہ ہے کہ کسی دے دل خیال ہے یار میری جتی نہ چکی جائے یا میرا جو یہ معاملہ نہ ہو جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے، تو کسی کے 1 روپے کا بھی نقصان ہے اور اس کا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہا، پہلے اس کا بندوبست کرے، پھر اللہ کی عبادت خشوع و خضوع سے کرے۔ مگر امام زین العابدین، آپ کا گھر سارا جل گیا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، سلام جب پھیرا لوگوں نے کہا حضور آپ کا مکان سارا جل گیا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ اللہ کی عبادت میں اتنے محو، اتنے مصروف، اللہ کی یاد کے اندر آپ کا اتنا دل۔ فرمایا ہو مجھ سے پوچھنے والوں کہ آپ کو اپنے گھر کی پرواہ ہی نہیں رہی، آپ کا سارا گھر جل گیا، جل کے سڑ کے راکھ ہو گیا، تو انہوں اپنے گھر کی پرواہ ہی نہیں رہی، تسی اللہ دی عبادت وچ رہے ہو۔ فرمایا میں تمہیں کیا بتلاؤں، جس کے سامنے دوزخ کی آگ ہو پھر وہ دنیا کی آگ کو کیا کرے گا۔ کبھی میرے اور آپ کے اوپر بھی ایسا معاملہ آیا ہے؟ مگر امام زین العابدین کو دیکھیں، کہتے ہیں یار مجھ سے سوال کرنے والوں کہ آپ کا سارا حضور مکان چل گیا ہے اور آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، آپ نے سلام پھیر کے اپنے مکان کو نہیں بچایا، آگ کو نہیں بجھایا، آپ نماز پڑھتے رہے۔ کہا جس کے سامنے دوزخ کی آگ ہو پھر وہ دنیا کی آگ کو کیا سامنے لائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی حالت بدل جاتی ہے، وضو کے بعد آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا حضور اسی دا وضو کرنے نماز پڑھنے سانو ہر ایک دی خبر ہوندی، آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ کسی کو پہچانتے نہیں، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، تو آٹا جسم کمبریا ہوتا ہے وضو تو بعد۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم وضو کرنے کے بعد کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی تم نے سوچا نہیں ہم وضو کرنے کے بعد کس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کس مالک کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی تم نے سوچا ہی نہیں؟ میں تو جب سوچتا ہوں کہ اب میں نے وضو کر لیا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے،
تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں نے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر علی اور زین العابدین کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے۔ اے علی تو رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ نسبت بھی دیکھیں، جس کا بابا امام حسین پاک ہو، جس کا نانا امام الانبیاء ہو، جس کا دادا مولا مرتضیٰ ہو، رب کی بارگاہ کا ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے۔ آپ کیا یہ کربلا کی واپسی کے سفر کے اندر ایک مقام پر کسی نے آپ سے کہا حضور آپ کے ہاتھوں میں، بات نے لکھا کہ یہ کسی اور موقع کا مقام ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، آپ قیدی ہو کر جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ کے ساتھ اتنا معاملہ، آپ دعا نہیں کرتے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا تو زنجیریں ٹوٹ گئی، ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئی۔ کہا یہ تمہارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اس رب کا خوف بھی رہے، اس رب کا خوف بھی رہے، اس رب سے ہمارا تعلق بھی رہے۔ فرمایا یہ تو چند دنوں کی بات ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو کربلا چو نکلے، آپ نے اپنی پھپھی زینب بہن سکینہ کوہان اونٹاں دیاں ننگیاں پیٹھاں دے اتے دیکھے، آپ دے ہاتھ وچ باپ دا کٹیا ہویا، بات نے اتھے لکھے، بات نے لکھے آپ دا سر مبارک امام حسین پاک دا پہلے پہنچایا گیا، کوفے تے اگو آپ دے ہاتھ وچ پکڑایا گیا۔ بہرحال یہ بھی دردناک، اور یہ ذرا سوچے جس کے بہن پھپھی کی سواری کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہو، اور باپ کا جسم مبارک بے گورو کفن کربلا کی مٹی کے اندر پڑا ہوا ہو، بھائی کا لاشا پڑا ہو، عزیز و قارب کے لاشیں پڑے ہو، کس انداز سے میدان کربلا سے چلے، آواز دی آپ کا یا رسول اللہ، زین العابدین علی اپنے ابا حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یا رسول اللہ ذرا توجہ فرمائیے، آپ کا حسین جس کا جسم مبارک، جس کے جسم مبارک پر کربلا کی مٹی اڑ رہی ہے، آپ کا ہم شکل، آپ کی تصویر علی اکبر جس کا لاشا کربلا کے اندر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جب آپ نے نانا مصطفیٰ کو آواز دی کربلا کے اندر کھڑے ہو کر، ان یزیدیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، اتنے دردناک انداز سے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بابا کو، آپ کے نواسے کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے عاشق پیغام تے کہ سبق شاہ حسین جے شہید نہ ہوں ہر جان دی عشق دی بازی، ہر فاسق فاجر دے حق اندر لکھ دیں دے فتوے قاضی، شاہ حسین جیا شہید نہ کوئی، تے عباس جیا نہ کوئی غازی، اس نے تے اصغر اکبر دے کے تے کر لیا اے رب نو راضی، میرے امام نے تے سب کچھ دے کے رب نو راضی کر لیا ہے۔
اللہ اکبر. جس نے قافلہ کربلا تو نکلیا تے رستے وچ ایک مقام ایسا آیا کہ قافلے دے کول ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی سنا ہے یہ مدینے کے سیدوں کا قافلہ جا رہا ہے. ان بدبختوں نے بتلایا ہاں یہ جو قیدی ہو کے جا رہے ہیں یہ مدینے کے سید جا رہے ہیں. کہا یہ آگے کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا جا رہا ہے. کہا ذرا قافلے والوں رکو تو صحیح، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کے پاس آئی، امام زین العابدین کے پاس آ کر کہنے لگی میں غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں، یہودن ہوں. میری ایک ہی زندگی کی کمائی ہے، خامد میرا فوت ہو چکا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میری زندگی کا سہارا ہے، میری دولت ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش کے اندر ہے. اے سید زادے میرے بیٹے کو کوئی حکمت کی پڑی دے جا، کوئی خوراک دے جا. کہا مائی صاحبہ میں نے تو اپنی ساری حکمت کربلا کے ذروں کے اندر ملا دی ہے. ہمیں تو حکم تھا کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. میرے نانا حسین پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا تو اس کو اجر بھی وسیع دینا. کہا اگر یہ یزیدی اجازت دیتے ہیں تو مجھے لے چل اپنے گھر میں، یا اپنے بیٹے کی چارپائی اٹھا کر یہاں لے آ. وہ امیر ترین عورت تھی. اس نے یزیدیوں کو، ابن سعد کو کہا ظالموں جو تہاڈا دل کردا ہے میرے کو پیسے لے لو، درم و دینار لے لو، تھوڑی دیر واسطے سید نو میرے گھر تے جان دیو. بہرحال انہوں نے جان دیتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. جس وقت آپ اس بستی دے قریب پہنچ، لوگاں نے کیا مائی صاحبہ اس سید زادے نو واپس بھیج دے، تیرا بیٹا مر گیا، تیرا بیٹا مر چکیا اور اس نو واپس بھیج دے، کوئی فائدہ نہیں ہوئے دا. امام نے فرمایا ہون میں آ گیا، اگر تواڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام پھوک مار کے زندہ کر سکتے نے تو میں تے اس دا نواساں جس دا عیسیٰ بھی امتی ہے، جس کا مقتدی معراج کے رات عیسیٰ بھی ہے، میں اس کا نواسا ہوں، نبی تو نہیں. میرے نانے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتا ہوں نا، میں دعا تو کر سکتا ہوں نا. کہا اچھا. آپ آئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. میرے امام جس طریقے دے نال دعا منگی وہ فوت ہون والا اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا نبی کے نواسے آپ کے آنے سے پہلے میرے خواب کے اندر موسیٰ کلیم اللہ ہے. انہوں نے کہا جلدی کرنا، جیسے ہی سید پہنچے تو نے رب کے حکم سے زندہ ہو جانا ہے. ادھر وہ پھونک ماریں گے، دعا کریں گے، میرا کلمہ چھوڑ دینا ہے، آخری نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. مائی کہندی یہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین جیسے گھر کے اندر پہنچ کے دعا مانگی، وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری تہاڈی میٹھی زبان دے اندر پیغام بھی ہے تے گل بھی ہے. کہن والا کہندا صدقے جناں دے سانو وچ دنیا اے دین ملیا تے ایمان ملیا، کربلا اندر اونا سیدانو کفن دفن دا بھی نہ سامان ملیا. ملیا اصغر نو تیر تے خنجر شاتائی،
پاک بیبیاں نو خونی میدان ملے. اگلے لائن دے اتے اگلے جملیات غور کرے آجے. اونا کفن دفن نو کی کرنا آپ جنانو پاک رحمان ملے. اونا کفن دفن نو تے اونا دنیا نو کی کرنا سی جنانو آپ پاک رحمان ملیا. وہ تے سارا کچھ ساڑھے واسطے کر رہے سن. آج جو بے حیائی عروج پر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا یزیدی عمل ہے. میرے امام نے اسی کے خلاف سب کچھ قربان کیا ہے. ورنہ امام زین العابدین کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں نا تو ایک وقت وہ بھی آیا. یہ اس کربلا کی واپسی کے بعد کا ایک میں آپ کی زندگی کی ایک جھلک مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں. میں پچھلے سال کربلا کی واپسی تفصیلاً بیان کی ہوئی ہے. آج تھوڑا سا امام زین العابدین، کیونکہ یہ تاریخ ہے، تاریخ کے اندر آپ کا 18 محرم بھی یوم شہادت لکھا ہوا ہے امام زین العابدین کا، 25 محرم بھی لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے مہینوں کی بھی. بہرحال ہم انہی ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. میں منبر پر بیٹھا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. امام زین العابدین سے پوچھا گیا قیامت والے دن کن کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ کہا وہ سنیوں کے، اہل سنت و جماعت والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. کہا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے امام زین العابدین نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں وہی سنی ہوتے ہیں. یہ میرے امام نے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ساڑی پہچان تے کربلا تے چشمدید گواہ امام زین العابدین نے دسی. اگے پیچھے اسی اذان پڑھیے تے درود شریف، بعد وچ پھر درود شریف، سلام پھیریے تے پھر درود و سلام. جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد کے اندر کئی، بلکہ مسجد بعد وچ بنی سی، اسی جدو پچھلی مسجد چوکیدار سی اس وقت بھی جمعرات کو عشاء کے بعد درود و سلام. جمعے والے دن عصر کے بعد پہلے ترجمۃ القرآن 16واں سپارہ اینڈ کے قریب، اور اس سے پہلے پھر درود و سلام. امام زین العابدین نے فرمایا قیامت کے دن سنیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور سنی وہ ہوتا ہے جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو. اسی لیے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ہم نے اپنی طرف سے نام نہیں رکھا، ہمارا نام تو میرے نبی پاک رکھ گئے. یا رسول اللہ کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین. فرمایا جو میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرے گا، اور جو سنت پر عمل کرتا ہے اسے سنی کہا جاتا ہے. یہ جس سے مرضی جا کے پوچھے، جو سنت پر عمل کرنے والا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کون جو سننا ہو، سنی ہو. سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت پر، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. فرمایا قیامت کے دن انہی کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ان کی پہچان یہ ہوگی وہ درود و سلام کثرت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا اس کو ادھر ٹائم بھی دیکھ لیں، اور 5-10 سیکنڈ کے اندر آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں امام زین العابدین تے آپ تو پہلے کسی دی بد عملی یا بد نیتی کی وجہ سے ایک بندے تے ایک عورت دا ہاتھ حجر اسود دے نال چمٹ گیا. حجر اسود نہ اس بڈی دا ہاتھ چھڑ رہا ہے، نہ اس بندے کا ہاتھ چھوڑ رہا ہے. لوگ پریشان ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہ دے ہاتھ وڈ دیتے جان. حجر اسود جب نہیں چھوڑ رہا تو اب ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کو تو پیچھے کریں. آخر ادھر سے کیا ہوا، جب یہ وہاں ایک عجیب، اور وہ رو رہے ہیں یا اللہ ہمارے سے جو بھی غلطی ہوگی ہمیں معاف کر دے. ادھر سے امام زین العابدین مطاف والی جگہ پہ آ گئے.
لوگوں نے کہا حضور یہ معاملہ بن گیا ہے، حجر اسود ان کی بدعملی، ان کے کسی کرتوت کسی وجہ سے حجر اسود نہ اس عورت کو چھوڑ رہا ہے نہ اس مرد کو چھوڑ رہا ہے، ان دونوں کے ہاتھ حجر اسود سے چمٹ چکے ہیں۔ حضور آپ مہربانی کریں، آپ حجر اسود کے پاس امام زین العابدین آئے، آپ نے آ کر کچھ پڑھا اور آپ نے جب ہاتھ پھیرا تو حجر اسود نے اس عورت کو بھی چھوڑ دیا، اس مرد کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ ہے امام زین العابدین، اللہ ان کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔